الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، تمام بزرگی، تسبیح، تمجید، تقدیس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی مفکر کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو اس کی تاریخ کو، اس کی جو ہسٹری ہے اس قوم کی، اسے ختم کر دو، قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. مسلمانوں کی تاریخ اتنی روشن ہے، اتنی تابناک ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی پرکشش ہے کہ آج کا دشمن جو اسلام کے خلاف لکھ رہا تھا وہ اسلام کو پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گیا. اسلامی تاریخ اتنی عظیم ہے، میں اس کا نام بھول گیا جو ای ڈی ایل کا یہاں کا جو بڑا تھا، سنا وہ اسلام کے خلاف لکھتا تھا، خود مسلمان ہو گیا. اسلام جب مسلمان یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی طرف گیا تو مسلمان تاجر بن کر گیا تھا، اور اس کا حسن اخلاق، کردار، سیرت، صورت، معاملات، معاشرت دیکھ کر وہ قوم کی قوم مسلمان ہو گئی. مسلمان اپنی تاریخ پر اگر نظر دوڑائے تو انہیں عبادت گزار لوگ نظر آئیں گے. تقوی سے، زہد اور عبادت سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے، زہد، عبادت، تقوی، طہارت، خشوع اور خضوع، وہ اعلیٰ درجے کی ان مسلمانوں میں نظر آئے گی. ان کا اخلاق اتنا عظیم، اتنا اعلیٰ کہ دشمن بھی اس سے متاثر ہوتا تھا. ایثار اور قربانی اس حد تک کہ اپنا گھر بھی دوسرے بھائی کو دے دیتے، کاروبار میں شریک کر دیتے، خود بھوکے رہتے، اپنے بھائیوں کو کھلاتے. ہمدردی اس درجے کی، خود بھوک اور پیاس برداشت کر کے دوسرے کو کھلانا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، پیار بہت اونچے درجے کا تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہی وہ تعلق تھا محبت کا، اسلام کا، قرآن سے، اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا. یہ تعلق تھا کہ اس محبت کے تعلق نے انہیں آسمان کا ستارہ بنایا ہے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں یہ آسمان کے ستاروں کی مانند. اس دور کا انسان آج کے دور کے غوث، کتب، ابدال، داتا، خواجہ، غوث اعظم
ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تعلق جو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ایسا تعلق تھا کہ اس تعلق کے آگے ماں باپ ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ پریورٹی اللہ اور اس کے رسول کو، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان، ماں باپ قربان، بہن بھائی قربان، رشتہ دار قربان، سب کچھ قربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جنگ قاسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ ایک ماں کا جگر کا ٹکڑا چلا جائے جوانی کی حالت میں، ساری زندگی پھر اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، اس باپ کا، اس ماں کا، اس بھائی کا۔ لیکن جس کے 4 بیٹے جوانی کی حالت میں جنگ قاسیہ میں شہید ہو، پھر بھی وہ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس حال میں بھی تیرا شکر ہے۔ یہ اسلام کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ احد کی وادی میں ایک عورت کے 3 رشتے، باپ، بھائی، خاوند شہید ہو گئے، لیکن ہر بار یہ جو بھی سناتا ہے تیرے والد کے انتقال کا، ان کی بات میں خبر، ان کی بات بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، تمہارے بیٹے شہید یا تمہارے بھائی شہید کا، ان کی خبر بعد میں، پہلے رسول اللہ کی سناؤ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نظر پڑی تو کہا یا رسول اللہ سارے غم ختم ہو گئے آپ کو دیکھ کر۔ یہ وہ تعلق تھا ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا سب کچھ قربان حضور کی ذات پر۔ سعد بن ابی وقاص جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ماں نے پروٹیسٹ میں وہ کھانا شانا چھوڑ دیا، نہیں کھانا، 1 دن 2 دن 3 دن کھانا نہ کھائے۔ جب جسم پر کمزوری اور نقاہت، ضعف آیا تو بیٹے نے کہا ماں تجھے ایک روایت میں 1000 اور ایک روایت میں 100 ہے، 100 جانے بھی مل جائے، 1000 جانے بھی مل جائے، جان آئے پھر جائے، جان آئے پھر جائے، میں پھر بھی محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ تعلق تھا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور پھر جب یہ ماں کی محبت، ہر آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہے، لیکن ماں کی محبت دوسرے درجے پر ہے، پہلے درجہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ کفر کی طرف بلائے، شرک کی طرف بلائے تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو پہلا درجہ دیا گیا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہے۔ اسی لیے دھرتی پر اس امت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صبح قیامت تک سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا موقع آیا نا، جنگ بدر کا، تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ جب مہاجرین سے مشورہ ہوا تو انصار کی طرف آپ نے رخ کیا۔ انصار کیا کہتے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے جو پیغام دیا ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے آپ کا حکم مانا۔ حضور اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے کہ جنگ بدر کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا، تو یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، ہم تو سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑا دیں، آپ حکم تو دیں، ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں۔ 313 ہو کر 8 تلواریں ہیں جن کے پاس، اور وہ یہ کہے کہ ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں، تو پیچھے وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو جنگ کے میدان کی طرف لے جا رہی ہے؟ وہ طاقت محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، وہ ان کی صحبت ہے، وہ ان کی مجلس ہے، وہ ان کا خدا سے ملانا ہے۔ وہ جو خدا سے دور تھے ان کو خدا سے ملا دیا۔ وہ محبت، وہ طاقت جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ انہیں میدان جنگ کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ یہ کون ہے سعد بن معاذ؟ وہ آدمی ہے غالباً 31 سال ان کی عمر، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا تو اپنے قوم قبیلے کی طرف گئے، ان سے کہا محبت میں، خیرخواہی کے نظریے سے کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو مردوں سے اور عورتوں سے بات کرنا حرام ہے میرا، کسی سے کلام نہیں کرنا میں نے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت پہلے درجے پر ہے۔ شام ہونے سے پہلے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔
دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قوم قبیلوں کو کہا تمہاری محبت اپنی جگہ پر ہے، رشتہ اپنی جگہ پر ہے، دوستی اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ہے، مگر سب کا احترام ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ کے بعد اگر حضور کو مانتے ہو تو تمہارا مقام ہے، حضور کو نہیں مانتے تم سے کلام ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں۔ جب جنگ خندق کا آیا تو ابن العرقہ نام کے ایک آدمی تھا، کافر تھا، اس نے تیر مارا، حضرت سعد کے ہاتھ میں لگا، رگ کٹ گیا۔ رگ کٹنے سے کمزوری بھی آئی، حضور نے پھر مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، اور جب یہ خیمے میں آئے، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا، یعنی ان کا خون حضور کے چہرے پہ بہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے۔ اچھا، وہ جب بیمار تھے نا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو قریش نے پھر آ کے، کفار مکہ نے پھر آ کے حملہ کرنا ہے، حضور سے لڑنا ہے، تو یا اللہ مجھے زندگی دینا، مجھے مارنا نہیں، میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے ان لوگوں سے لڑنا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا، حضور سے لڑائی کی، حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مکہ سے مدینہ بھیجنے پر مجبور کیا۔ اللہ مجھے زندگی دینا، میں نے ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ان لوگوں سے لڑنا ہے، اور یا اللہ اگر لڑائی کی نوبت پھر نہیں آنی تو پھر اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دے۔ حضور آتے ہیں، جب ان کا وقت آخر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لمبے لمبے قدم لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ خیمے میں تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ اتنے لمبے لمبے قدم کیوں لے رہے ہیں؟ کہا پورا خیمہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم حضور سے محبت کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ پورا خیمہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر ایک فرشتے نے اپنا پر اٹھایا تو میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں۔ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں زمین پر۔ سعد بن معاذ کے انتقال پر، وصال پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ سعد بن معاذ کے انتقال پر عرش الہی لرزا ہے، ہلا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ کیسے ملا ہے؟ کیوں 70,000 فرشتے نیچے اترے؟ کیوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں؟ کیوں ان کے لیے فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے؟ کیوں عرش الہی جھوم رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سعد بن معاذ کے سینے میں وہ درد تھا جسے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے ناموس پر قربان ہو، ہماری جانیں آپ کی محبت پہ قربان ہو، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال دولت، ہمارا قوم قبیلہ، ہماری زمینیں، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ یہ وہ کیفیت، یہ وہ درجہ ان صحابہ کو جو ملا ہے وہ اس محبت کی وجہ سے ملا ہے کہ محبت رسول میں انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت محیصہ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک یہودی تاجر کو مار دیا، اس نے حضور کی گستاخی کی تھی، اس کا کام تمام کیا تو بھائی نے آ کے، حویسہ ان کے بھائی کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ تو نے اس بندے کو مار دیا ہے جو ہمیں قرض دیتا تھا، ہمیں فائدہ پہنچاتا، تو نے اسی کو مار دیا۔ بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور لے گیا اسے باہر، گھر کے باہر لے آیا، صحابہ کی مجلس میں لے کے آیا، کہا صحابہ سنو، یہ مجھے اس یہودی کے مارنے پر ملامت کر رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر سرکار کہے کہ اسے بھی مارنا ہے تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ حضور کی محبت سب سے اوپر ہے، حضور سے تعلق سب سے بلند ہے، سارے رشتے حضور کے نام پر قربان۔ یہاں تو اللہ معافی دے، کیفیت یہ ہے کہ
جناب کیا کرے، ہمارا تعلق اب اس قوم سے، اس قبیلے سے، ہمارا تو جینا مرنا ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کیا کریں، ہم وہ حضور کے بے ادب ہو، گستاخ ہو، قادیانی ہو تو بھی کیا، ہمارے بھائی ہیں۔ العیاذ باللہ، حضور کے نام پر سب کچھ قربان ہے۔ حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، وائف ہے۔ جب ان کے والد مدینہ شریف آئے نا، ابو سفیان اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ حضور کے گھر تشریف لائے تو بیٹی کا گھر ہے، بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی نے بستر اٹھا لیا۔ باپ کہتا ہے کہ اب باپ ہے بھی کوئی عام آدمی نہیں، ابو سفیان مکے کا سردار ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی یہ بتاؤ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں جو تو نے اٹھا لیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے قالت بل هو فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی یہ بستر عام بستر نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ ام المومنین ہے، امت کی ماں ہے، صبح قیامت تک انسانوں کو ایک پیغام دے دیا، حضور کے بستر کی مثال نہیں ہے تو حضور کے سر کی مثال کیسے لا سکتے ہو؟ حضور کے ختم نبوت کی مثال کیسے لا سکتے ہو؟ یہ وہ تعلق ہے جو امت کی ماں نے سب کو دیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضور کی محبت سب سے پہلے ہے، حضور سے تعلق سب سے پہلے ہے، حضور سے رشتہ سب سے پہلے، یہ حضور ہی کی محبت ہے جو ہم سب میں اتحاد ہے، ہم سب میں اتفاق ہے۔ پوری امت میں اختلافات موجود ہوں گے لیکن جب حضور کے نام پر بلایا جاتا ہے پوری قوم ایک صف میں نظر آتی ہے۔ کیا وہابی، کیا دیوبندی، کیا شیعہ، کیا سنی، سب نے اگر کہیں پروٹیسٹ کرنا ہو حضور کے نام پر آتے ہیں تو سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ We are united on the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no dispute on the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are one. We are like one body. Why? Because of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہماری عزتیں، ہماری شان، ہمارا وقار، ہماری پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہماری جو عزتیں ہیں یہ رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عمر جب گئے نا فلسطین، جب فلسطین گئے تو آپ کا لباس یا آپ کا امامہ یا آپ کی جرابیں، کئی حوالے ملتے ہیں، جب اسے دیکھ کر مسلمانوں نے کہا نا، ایک روایت میں حضرت عبیدہ بن جراح ہے کہ امیر المومنین یہاں عیسائی پاپ ہوں گے، جو چرچز کے ہوتے ہیں، یہ جو پادری ہوتے ہیں، ان کے جو عیسائی جرنیل کمانڈر ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا حکمران ہے، لباس آپ کے پیبند لگے ہوئے ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں آپ کے کپڑے پر، آپ نے جرابیں اٹھائی ہوئی ہیں، ایک روایت میں کندھے پہ رکھی ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ اب جلال آیا، آپ نے کہا تم کیا سوچتے ہو؟ عمر کو عزت حکومت سے ملی ہے، عمر کو عزت غلامی مصطفیٰ سے ملی ہے۔ عمر کی جو عزت ہے یہ رسول اللہ کے قدموں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جو مقام مرتبہ ملا ہے آج مسلمان قوم کو، کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم عزت کے قابل ہوں؟ کیا ہمارا کردار، ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو؟ وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، وہ رسول اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ وہ حضور کا نام جب ہم لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نام کو پکارنے کی وجہ سے ہم بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ قوم کی عزت، اتحاد، اتفاق، محبت، اخوت، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ احباب، ہماری تاریخ سے میں نے شروع کیا، ہماری تاریخ بہت روشن ہے، ہم بہت بلند درجے کے قوم کہلانے والے لوگ مسلمان۔ اب ان مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے؟ ہم بہت عزت والے لوگوں میں شمار۔ ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا مقام کچھ اور ہے، ہمارا ذکر تو آسمانوں پہ ہوا کرتا تھا اس قوم کا، مسلمانوں کا۔ اس قوم کو ذلیل کرنا ہے تو کیا کریں، اس قوم کو ڈیگریڈ کرنا ہے تو کیا کریں، اس کے اتحاد اور اتفاق کا شیرازہ بکھیرنا ہے تو کیا کریں، ان میں پھوٹ ڈالنا ہے تو کیا کریں۔ یہ تو وہ قوم ہے کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اس قوم کو ڈیگریڈ کرنا ہے
تو پھر ان میں ایک کام کر لو، محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے سینوں سے نکال دو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو بھوک بھی برداشت کر سکتی ہے، پیاس بھی برداشت کر سکتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو محمد الرسول اللہ کی خاطر پیٹ میں پتھر باندھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو محمد الرسول اللہ کی خاطر ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے لیکن پھر بھی میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو محمد الرسول اللہ کی خاطر مکہ جیسی وادی کو، جہاں ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، قوم قبیلہ ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، بیویاں، سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہے محمد الرسول اللہ کی خاطر۔ یہ وہ قوم ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خبر ملی نا کہ کھیتوں میں کھڑے کام کر رہے ہیں، اور بیٹے نے آ کے کہا کہ حضور وفات پا گئے، حضور کا انتقال ہو گیا، ادھر ہی کھڑے کھڑے کھیتوں میں ہاتھ اٹھا لیا، اللہ اب آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یار ہی نہ رہا تو دیدار کس چیز کا؟ پھر جب یار ہی نہ رہا، جب آقا بھی نہ رہے، جب محبوب ہی نہ رہا، تو پھر ان آنکھوں سے اب دیکھنا کیا؟ اللہ میری آنکھیں چھین لے۔ اسی وقت ہی ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بینائی چھین لی۔ لوگ آیا عیادت کے لیے کہ آپ کی آنکھیں گیا، آپ نے کہا میں نے اللہ سے مانگی ہے، ہرن کی آنکھیں بھی ملے تو کس کام کی ہے جب یار کو دیکھنا نہ ہو۔ یہ وہ قوم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب اس قوم کا کریں کیا؟ اس کو ڈیگریڈ کیسے کرنا ہے؟ کہا ان کے سینوں سے رسول اللہ کی محبت کو چھین لو۔ جب ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم جیتے جی مر جائے گی۔ آپ کے سامنے کھیلتے ہیں گے، آپ کے سامنے باتیں کریں گے، آپ کے سامنے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن یہ زندہ نہیں رہیں گی۔ اس قوم کو ختم کرنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں سے نکال دو۔ اب محبت نکالیں تو کیسے؟ کہا یہ روتے ہیں حضور کی محبت میں، انہیں بس فلمیں دکھاؤ، لیلا مجنون کے قصے سناؤ، انہیں شری فرہاد اور ہیر اور رانجھا اور اس میں لگا دو بھئی، یہ وہاں آنسو بہانے کے بجائے ہیر اور رانجھے کے قصے میں آنسو بہایا کرے۔ کوئی فلمی سین ایسے دکھاؤ کہ بھئی یہ رونا شروع کر دے، ڈراموں میں لگا دو اس قوم کو۔ اس قوم کو حدیث مصطفیٰ پڑھنے کی فرصت نہ ملے، ناول دے دو، فلمیں دے دو، ٹی وی ٹاک شوز دے دو، اخبار پکڑا دو اس قوم کو۔ اس قوم کو موبائل پہ گھما دو تاکہ صبح سے لے کے شام تک یہ موبائل دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ بزی رہے، حضور سے تعلق خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اس قوم کو کمزور کرنا ہو تو ایک دو نبی جھوٹے دعوے دار قادیانی جیسے، مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ایک دو اس قوم کے اندر گھسا دو، تاکہ حضور کی جو ختم نبوت کا تاج جو اللہ نے ان کے سر پہ سجایا ہے وہ چیز ان سے چھن جائے۔ 7 ستمبر، آج 8 ستمبر ہے، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ لیکن آج بھی ایسے بھولے بھالے ہمارے بھائی جنہیں ختم نبوت کے مسئلے کا، اس کی کتنی حساسیت ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے، انہیں علم نہیں ہے۔ آج کا ہمارا حکمران تو کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں ووٹ کی خاطر، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمان بھولے بھالے، باقی ساری دنیا کے انہیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، آٹا کہاں سے اچھا ملتا ہے، ٹماٹر کہاں سے اچھا ملتا ہے، چینی کہاں سے اچھی ملتی ہے، کپڑا لباس کہاں سے اچھا ملتا ہے، وہ سب پتہ ہے، لیکن دین کے بارے میں یہ بھولے بھالے بن جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے دلیل سن لو، اگر آپ نے دلیل طلب کر لی وہ تو ہے ہی کافر۔ ختم نبوت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہی ہے۔ جو نبوت پر دلیل مانگے، امام اعظم فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ فرما گئے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 حافظ صحابہ اس میں شامل تھے، 700 حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ کیا وہ صحابی شہید ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو 10 سالہ مدنی دور ہے، آپ کے دور میں ٹوٹل جو غزوات اور سرایہ ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں، وہ 74 ہے، 74۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259۔ ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے 10 سالوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ایک جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف، جنگ یمامہ، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا حساس مسئلہ، اور آج کا مسلمان اس سے بے خبر ہے۔ تو احباب کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا، تم نے رسول اللہ سے وفا کی، محبت کی، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، ان کی سیرت صورت سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر ہوگا کیا
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ دنیا کیا ہے, یہ مال و دولت کیا ہے, یہ نام شہرت کیا ہے, یہ عہدے پاور کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. لوح وہ جس پہ قسمت لکھی جاتی ہے. اللہ قسمت لکھتا ہے قلم سے. جس چیز پہ, جس تختی پہ لکھتا ہے اس کو لوح کہتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں اگر تم نے رسول اللہ سے وفا کی, حضور سے محبت کی, حضور سے تعلق مضبوط رکھا, پھر کیا ہوگا کہ لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہے, قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. پھر جو تو لکھے گا, جو تو چاہے گا, اللہ وہ کرتا رہے. پہلے تو بن تو صحیح, پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا بن تو صحیح. جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو پھر یہ مقام, یہ مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا. جب تم اس محبت پہ پورا اترو گے, پھر فاروق اعظم صرف ایک خط لکھتے ہیں دریا نیل کی طرف, نیل خود بخود جاری ہو جاتا ہے. کیوں کہ محمد سے وفا تم نے محمد سے وفا کی ہے. اب تم اگر خط دریا کو بھی لکھو گے تو دریا بھی پانی جاری کر دے. مدینے میں زلزلہ آتا ہے, فاروق اعظم عصا مارتے ہیں, زمین اسی وقت رک جاتی ہے, زلزلہ ختم. کیوں؟ محمد سے وفا کی ہے فاروق اعظم نے. نہاون کے مقام 1500 میل دور ہے, فاروق اعظم اپنی آواز بھی پہنچاتے ہیں, مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں. کیسے؟ کہ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں اور جب دریا کراس کرتے ہیں, مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کسی کا کوئی چیز دریا میں گر تو نہیں گئی ہے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ میرا پیالہ گر گیا ہے. دریا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میرے ساتھی کا پیالہ دو. مجاہدین سارے حیران ہیں, یہ کلام تو انسان سے ہونا چاہیے, یہ تو دریا سے کر رہے ہیں, دریا کیسے بات سن سکتی ہے؟ موج آتی ہے, ان کا پیالہ باہر پھینک دیتی ہے. ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کب سے آپ کا حکم ماننے لگے؟ کہا جب سے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے لگا ہوں, ہر چیز ہمارا حکم ماننے لگی ہے. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. سب تمہارا ہو جائے گا اگر تم محمد الرسول اللہ کے ہو جاؤ, سب تمہارا ہو جائے گا. حضرت سفینہ گئے رسول اللہ کا خط لینے یمن کی طرف, راستے میں جنگل میں راستہ بھول گئے. جنگل میں شیر سامنے آتا, آپ نے ایک جملہ کہا, حضور کے صحابی ہیں, کہا میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں, حملہ نہ کرنا. شیر کہتے ہیں وہ کتے کی طرح آتا ہے, پاؤں میں پڑ جاتا ہے, اور ان کو اس راستے سے جو جنگل سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے اس راستے پہ لے جاتے, جنگل سے باہر سیفلی پہنچا دیتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. تم محمد کے بن جاؤ, جنگل کے درندے بھی تمہاری سنیں گے. عقبہ بن نافع جب افریقہ جاتے ہیں, 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا, جنگل کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں اے جنگل کے جانوروں سنو, ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں, جنگل میں ہم نے چھاونی ڈالنی ہے, سارے یہاں سے جانور نکلو. تاریخ کہتی ہے کہ پھر سانپ بھی نکل رہا ہے, بچھو بھی نکل رہا ہے, شیر بھی نکل رہے ہیں, جانور اپنے بچوں کو پشتوں پہ رکھ کے جنگل سے نکل رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی بات ایک جانور سن لے؟ کہا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق دے. ہر ایک آدمی پوچھے کہ میں حضور سے کتنا قریب ہوں, میں حضور کی تعلیمات سے کتنا قریب ہوں, حضور کی سنت سے کتنا قریب ہوں, حضور کی محبت میں کیا میرے آنکھوں سے آنسو کبھی نکلے بھی ہیں, حضور کی محبت میں کبھی میں نے انہیں یاد کیا, ان پہ کبھی درود پڑھا بھی ہے. ایک ہوتا ہے صرف وقتی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھ لیا اور نکل پڑے, یہ درود تو تم نے صرف لوگوں کو دیکھ کے پڑھا. بتا اپنا تعلق رسول اللہ سے کتنا مضبوط ہے. کل قبر میں جانا ہے, حضور کے سامنا ہم نے بھی کرنا ہے. حضور اتنا ہی پوچھ لے, فرشتے تو پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, حضور اتنا پوچھ لے کہ بتا زندگی میں تو نے مجھ سے کتنی محبت کی, کتنا یاد کیا. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہر ایک کو سوچنا ہے حضور سے اپنا تعلق مضبوط رکھے, درود شریف کی کثرت کرے, صبح بھی حضور پہ درود, دن میں بھی درود, رات میں بھی درود, سوتے ہوئے بھی رسول اللہ کو یاد کرے.